میری شادی گوری سے ہوئی تھی، کافی سلجھی ہوئی لڑکی تھی اور مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت ہوا جب گوری امید سے ہوئی تو ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دے دیا کیونکہ وہ اندرونی طور پر کمزور تھی۔ میرے گھر پر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اسے بیڈ ریسٹ پر بیٹھا کر سنبھال سکتا، اس لیے مجبوراً مجھے اپنی یہ بات اپنی ساس کے سامنے رکھنی پڑی کیونکہ میں ہندوستان میں اکیلا رہتا تھا۔ میری بس ایک ماں تھی جو بیمار رہتی تھی اور میرا بڑا بھائی انہیں دبئی لے گیا تھا۔ میں اپنی ماں کو واپس نہیں بلا سکتا تھا اور گوری ذرا سا چلتی پھرتی تو ہانپنے لگتی تھی۔ ساس نے جب میری یہ بات سنی تو میری چھوٹی سالی کو میرے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ لگ بھگ ابھی 17 سال کی ہی تھی، لیکن تھی شاید تھوڑی سی باولی۔ ہماری شادی پر بھی مسکرا کر مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے بھی آگے سے اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے دیا تو شرمانے لگی۔ دوپٹہ منہ میں ڈالے شرما کر ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی۔ اس کی یہ حرکت لگی تو بڑی عجیب تھی، لیکن بہرحال میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ ادھر ڈرائنگ روم کے باہر کے دروازے پر کھڑی میری پتنی اور میری ساس کی باتیں سن رہی تھی۔ اب مجھے دیکھ کر مسکرائی جا رہی تھی یا شرما رہی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگر شرما بھی رہی تھی تو کیوں شرما رہی تھی؟ بہرحال میری ساس نے اس کو بولا کہ نشا، اپنے کپڑے بیگ میں ڈال لو، داماد جی تمہیں لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سا بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں بائک پر اپنی ساس کے گھر آیا تھا، اسی لیے اپنی بائک پر ہی اس کو میں نے بیٹھانا تھا۔ میں نے اس کا سامان آگے رکھا اور اسے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حالانکہ موٹر سائیکل کے پیچھے اسٹینڈ لگا ہوا تھا، لیکن اس نے مجھے کندھے سے پکڑا۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی۔ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے بائک چلانا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی آدھا راستہ طے ہوا، اس نے اپنے ہاتھ کندھوں سے ہٹا کر میری کمر پر رکھے اور پھر دھیرے دھیرے وہ میرے قریب ہونے لگی۔ اپنے دونوں بازو کمر سے لیتے ہوئے وہ آگے کی طرف سے میرا سینہ پکڑ چکی تھی اور میرے بالکل ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ بائک چلاتے چلاتے مجھے بڑی زور کا جھٹکا لگا۔ شکر ہے کہ میں ابھی مین روڈ پر نہیں تھا، ورنہ اچانک کی جانے والی اس حرکت پر بوکھلاہٹ کی وجہ سے شاید ایکسیڈنٹ ہی نہ کروا بیٹھتا۔ میں نے ایک دم سے موٹر بائک سائیڈ پر کھڑی کی۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو نشا؟ ہٹاؤ اپنے ہاتھ۔ میرے سخت شبدوں پر وہ شاید گھبرا گئی۔ اس نے فوراً سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ میں نے کہا، پیچھے اسٹینڈ موجود ہے اور اگر تم نے پکڑنا ہے تو تم میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پکڑو۔ مجھے آج تک کبھی کسی نے یوں نہیں پکڑا، کبھی کوئی یوں میرے ساتھ جڑ کر نہیں بیٹھی۔ میری بات سن کر وہ فوراً سے صحیح ہو گئی۔ میں اسے گھر لے آیا۔ گوری اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ سارے کام گوری نے نشا کے سر پر ڈال دیے تھے۔ ناشتہ تک وہ گوری کو کمرے میں لا کر دیتی تھی۔ میرے آفس کے کپڑے بھی وہی استری کرتی تھی۔ میں اپنے واش روم میں نہا رہا تھا۔ اکثر گوری کی جب طبیعت گھبراتی تو وہ کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں بنی ہوئی بالکنی میں چلی جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ بالکنی میں جا چکی تھی۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ نشا میرے کپڑے استری کر رہی تھی۔ جب میں واش روم سے باہر نکلا تو صرف تولیہ ہی پہنے ہوئے تھا، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں آیا تو اپنے سامنے نشا کو دیکھ کر میرا جھجک سے برا حال تھا، اور شاید میرے استری ہوئے کپڑے رکھنے کے لیے وہ آئی تھی، لیکن وہ واپس جانے کے بجائے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر گوری کی لپسٹک لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر فوراً سے گھبرا گئی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوئی شرم ہے تمہارے اندر؟ کہنے لگی، میں نے کہا، کیا وہ میں؟ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے باہر، عجیب بے وقوف لڑکی ہو تم۔ میرے یوں ڈانٹنے پر وہ موٹے موٹے آنسو بہاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے غصے میں اپنے کپڑے چینج کیے تھے۔ کمرے سے باہر آیا تو وہ گوری کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، مجھے واپس چھوڑ کر آئے دیدی، نہیں رہنا آپ کے گھر۔ راجیش بھائی ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ مجھے آپ کی لپسٹک اچھی لگی تھی، اس لیے میں وہ لگا رہی تھی۔ مجھے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر گوری بھی مجھے گھورنے لگی۔ کہنے لگی، راجیش کمال کرتے ہیں آپ، بچی ہی تو ہے میری بہن، آپ نے کتنے برے طریقے سے اسے ڈانٹا ہے، سارا گھر کا کام اس پر آن پڑا ہے۔ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی میں نے تو کبھی اس کو کوئی کام نہیں کروایا تھا،
اگر وہ میری مجبوری کی وجہ سے یہاں آ گئی ہے تو آپ کو اپنا رویہ اس سے بہتر رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ اسے ڈانٹتے پھرو۔ میں نے گوری کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی بے وقوفی پر حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ کس موقع پر اس کی بہن کو کہاں ہونا چاہیے۔ میں بنا ناشتے کیے ہی آفس چلا گیا۔ مجھے نشا سے چڑ سی ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کی حرکتیں ہی کچھ ایسی تھی۔ ایک بار میں تھکا ہوا جلدی گھر آ گیا، دیکھا تو گھر بالکل خالی تھا۔ مین دروازے کی چابی میرے پاس ہی ہوتی تھی۔ مجھے لگا شاید نشا اپنے کمرے میں ہوگی، کیونکہ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا تو گوری منہ تک لحاف اوڑھے سو رہی تھی۔ جب سے گوری امید سے ہوئی تھی مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، کہتی تھی ڈاکٹر نے احتیاط بتائی ہے۔ ویسے اسے دیکھ کر تو میرا دل حرکتیں کرنے کو چاہ رہا تھا۔ میں نے کمرہ بند کیا اور لاک کر دیا۔ اپنے آفس کا بیگ میں نے ایک طرف رکھا اور بیڈ پر گوری کے ساتھ جا کر لیٹ گیا۔ 1 مہینے سے اس نے مجھ پر پابندیاں لگا رکھی تھی، اس لیے سوچا کہ آج سوتے ہوئے اسے اپنی آہوں میں بھر لوں۔ میں نے لیمپ آف کر دیا اور اس کا لحاف اٹھا کر اس کے بالکل قریب لیٹ گیا۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں راجیش؟ میں نے اس کی بات ختم نہیں ہونے دی کہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، بہت تڑپا لیا تم نے مجھے، 1 مہینہ ہو چکا ہے آج تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب آتا، باہر مین گیٹ کی بیل بجی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن جیسے ہی میں نے لیمپ کھولا تو میرے تو ہوش و حواس اڑ کے رہ گئے، کیونکہ گوری کی جگہ نشا لیٹی تھی، جو اس وقت ہوش سے بیگانی تھی۔ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ فوراً سے اس نے اپنا دوپٹہ بیڈ کے سائیڈ پر سے اٹھایا اور خود پر اوڑھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا تو غصے اور شرمندگی کے مارے برا حال تھا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مروں۔ وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد گوری پھولے ہوئے سانس سے میرے کمرے میں آئی۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، جیسے کہیں باہر سے آئی ہو۔ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے سر سے چادر ایک طرف اتاری، کہنے لگی، آپ آ گئے آفس سے؟ میں نے کہا، تم کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی، میرے پیٹ میں بہت تکلیف تھی، اس لیے میں پڑوسن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تھی۔ اس کے پاس گاڑی ہے نا، تو اس لیے سہولت کو گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے ابھی آئی ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا ہوا تھا تمہیں؟ مجھے فون پر کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگی، کیا ہو گیا آپ کو راجیش؟ آپ آفس میں ہوتے ہیں، کاموں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، میں آپ کو کیا پریشان کرتی؟ اس حالت میں عورت کی طبیعت کچھ ایسی ہی رہتی ہے، بس پہلی بار ہے نا، اس لیے مجھے ذرا سا ڈر لگ رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ میڈیسن اس نے لکھ کے دے دی ہے۔ دن بدن وہ مجھے کمزور لگتی جا رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے فکر یہ تھی کہ کہیں نشا اپنی بہن سے یہ نہ کہہ دے۔ میں تو شاید گوری سے نظریں بھی نہ ملا پاتا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اپنے کپڑے چینج کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ نشا اس وقت کچن میں روٹیاں بنانے لگی تھی۔ میں کچن میں گیا تو وہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا۔ میں نے اپنی نظریں جھکائی تھی، کیونکہ غلطی میری ہی تھی، لیکن قصور صرف میرے اکیلے کا نہیں تھا، نشا کا بھی تھا۔ اگر آرام کرنا ہی تھا تو اپنے کمرے میں جا کر کر سکتی تھی۔ میرے کمرے میں اسے لیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات گوری تک پہنچے۔ میں نے اس سے کہا کہ میری بات سنو، جو کچھ بھی ہوا اپنی بہن سے کچھ نہ کہنا۔ میرا لہجہ ذرا سخت تھا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ بات تھوڑی نرمی سے کرنی چاہیے، کہیں میرے غصے بھرے لہجے کو سن کر بات خراب ہی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا، نشا دیکھو، جو کچھ بھی ہوا وہ بس ایک اتفاق تھا۔ پہلی بات تو تمہیں میرے کمرے میں سونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر تم نے منہ تک لحاف اوڑھ رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا، مجھے لگا کہ تم گوری ہو، لیکن پھر بھی جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن پلیز یہ بات گوری کو مت بتانا۔ میرے نرم لہجے کو سن کر وہ کہنے لگی کہ مجھے گوری دیدی نے ہی کہا تھا کہ میں ان کے کمرے میں رہوں۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، جو کچھ ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ وہ فوراً میری بات مان گئی۔
میں نے سکھا سانس لیا. پھر وقت تیزی سے گزرنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ میری نشا سے کافی حد تک بات چیت شروع ہو گئی تھی. وہ اپنے کالج کی باتیں بھی مجھ سے کیا کرتی تھی، لیکن گوری کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی. جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اس کا سانس بہت زیادہ پھولنے لگا اور اس میں بہت زیادہ خون کی کمی تھی. آئے دن میں کبھی اسے آئرن کی ڈرپ لگواتا تو کبھی طاقت کے انجیکشن لگواتا. اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ گئے تھے، رنگت پیلی سی ہونے لگی تھی. ڈاکٹر نے جڑوا بچے بتائے تھے. شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی. 9 ماہ میں تو اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ مجھے ویل چیئر لانی پڑی، کیونکہ وہ چلنے پھرنے سے بھی بالکل لاچار ہو چکی تھی. ڈاکٹر نے آپریشن بتایا تھا، اس لیے میں اور نشا اسے اسپتال لے گئے، لیکن اس کے آپریشن میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو چکی تھی. 1 گھنٹے بعد لیڈی ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی. نرس نے ہاتھ میں میرے دونوں بیٹے پکڑے ہوئے تھے. اپنے بچوں کو دیکھ کر میں خوشی سے دیوانہ سا ہو گیا. میں نے دونوں کو اپنی گود میں بھر کر پیار کیا. نشا نے مجھ سے ایک بیٹا لے لیا. پیار کرنے لگی، لیکن ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھ کر میرا دل کھٹکا تھا. لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی، مسٹر راجیش، آپ کی وائف کی حالت بہت خراب ہے. یہ سن کر میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ وہ سروائیو نہیں کر پا رہی، ان کے پاس بس کچھ ہی دیر بچی ہے. آپ پلیز جا کر ان سے مل لیں. یہ سننا تھا کہ مجھے لگا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو. میں نے کہا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہو سکتا میری کوری کو. میں نے اپنا بچہ نرس کو پکڑایا اور فوراً کمرے میں چلا گیا. وہ کھینچ کھینچ کر سانسیں لے رہی تھی. میں اس کے پاس گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں خشک ہو رہے تھے. مجھے دیکھ کر بس ہلکا سا مسکرائی تھی. میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا. اس کے دونوں ہاتھوں پر ڈرپ لگی ہوئی تھی. میں نے اس کا ہاتھ تھاما. میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی. لیکن وہ بہت اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی. ٹوٹے پھوٹے بول بولنے لگی. کہنے لگی، آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن مجھے پتا چل چکا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے. اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ذرا سا دبایا تھا. کہنے لگی، راجیش، میرے بچوں پر سوتیلی ماں مت لے کر آنا. ایسا کرو، نشا سے شادی کر لو. یہ سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. اس طرح کا اچانک وچن بھرنے کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں تھا. میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنا شروع کر دیا. اس کے چہرے پر ہاتھ لگانے لگا. میں نے کہا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا تمہیں. بھگوان کے لیے گوری ایسی باتیں مت کرو. لیکن اس کا سانس بری طرح سے اکھڑنے لگا. میں نے ڈاکٹر کو بلانا شروع کر دیا. میں نے چلا کر پورا سٹاف اکٹھا کر لیا. ڈاکٹر نے نرس سے فوراً آکسیجن لگانے کے لیے کہا. پورا اسٹاف گوری کے گرد کھڑا ہو چکا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا. وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے مجھے دیکھ کر اپنی آخری خواہش پوری کر رہی ہو، جیسے مجھے آنکھوں میں سما لینا چاہتی ہو. میرے آنسو آنکھیں بھر بھر کے بہہ رہے تھے، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی. میری گنتی ان مردوں میں ہوتی تھی جو اپنی پتنی کے لیے اپنی ساری خواہش اور جذبات رکھتے ہیں اور ایک پتنی کے وفادار ہوتے ہیں. گوری سے میری ایسی ہی محبت تھی. اس کا دھیما مزاج، میری ہر بات کو محبت سے سمجھنا، میرے دل میں اس کے لیے ایک الگ دنیا بنا چکی تھی. مجھے اس سے بہت محبت تھی. میں نے کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا. میرے سارے جذبات صرف گوری کے لیے تھے، جو مجھ سے بس ایک التجا کر کے جا چکی تھی. اس کے مردہ وجود کو دیکھ کر، کھلی آنکھوں کو دیکھ کر، اس کے بے جان ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر مجھے لگا جیسے اندر سے کسی نے میری جان کھینچ لی ہو. میں اسے اٹھانے لگا، دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا کہ تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی. ابھی تو ہم نے زندگی ساتھ گزارنی تھی، ہم نے وقت ہی کتنا گزارا تھا، لیکن وہ جا چکی تھی. لیڈی ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں. ابھی تک نشا اس بات سے انجان تھی کہ گوری ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے. جب میں کمرے سے باہر آیا تو کہنے لگی، دیدی کی طبیعت کیسی ہے راجیش بھائی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں نے اپنے بچے کو اس کے ہاتھوں سے لیا. میں نے کہا، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے، اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گی. یہ سننا تھا کہ وہ رونے لگی. وہ کہنے لگی،
آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اپنی ساس کو فون کرنے لگا۔ یہ قیامت تھی جو ہم پر ٹوٹی تھی۔ میری ساس کا رو رو کے برا حال تھا۔ دونوں بچے اس وقت نشا کے پاس تھے، وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ 2 دن نشا اور میری ساس میرے گھر پر ہی رہے۔ پھر میری ساس کہنے لگی کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، یہاں پر ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، سب لوگ گھر سے جا چکے تھے۔ میں تنہا اپنے گھر میں رہ گیا تھا۔ میں تھا یا پھر گوری کی یادیں تھی کہ ابھی ہنستی مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلے گی، کہے گی راجیش آپ کیوں اداس ہیں؟ میں یہیں تو ہوں آپ کے پاس۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، میں نے اب اپنا آفس جوائن کر لیا۔ روزانہ کچھ دیر کے لیے میں اپنے سسرال جاتا، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتا اور واپس لوٹ آتا۔ 6 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میرے کلیگز مجھے دوسری شادی کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن میں اس کے لیے دماغی طور پر تیار نہیں تھا۔ ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب میری ساس نے مجھ سے یہ کہا کہ نشا کا رشتہ آ رہا ہے، اس لیے میں اپنے بارے میں گمبھیرتا سے کچھ سوچوں، کیونکہ نشا کا آنے والا رشتہ کافی اچھے گھر سے آیا تھا۔ میری ساس کا ارادہ تھا کہ اس کی شادی کر دے۔ کہنے لگی کہ دیکھو روز روز اچھے رشتے نہیں آتے بچیوں کے، اور وہ لوگ بہت منتیں کر رہے ہیں، ورنہ میں 1 سال کا وقت لے لیتی، نشا کی منگنی کر دیتی، تب تک روہن اور موہن بھی بڑے ہو جاتے، تم بھی اپنے بارے میں کچھ اچھا سا فیصلہ کر لیتے۔ لیکن ان لوگوں کو شادی کی بہت جلدی ہے، اس لیے چند ماہ میں ہی تم اپنی دوسری شادی کا بندوبست کر لو۔ میری جان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں دونوں بچوں کو سنبھال سکوں، ورنہ کبھی بھی میں اپنی بیٹی کی اولاد کو سوتیلی ماں کے حوالے نہ کرتی۔ آنسو بہاتے ہوئے میری ساس نے یہ کہا تھا، لیکن میں گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ اس عورت کو اپنی زندگی میں لانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر میرے بچے میری پتنی کی آخری نشانی ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی غیر عورت آئے اور ان کے ساتھ سوتیلوں والا برتاؤ کرے۔ میں نے کہا آپ نشا کے رشتے کے لیے انکار کر دے۔ یہ سن کر میری ساس مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی ٹھیک ہے، تم اس وقت بہت پریشان ہو، روہن اور موہن بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں، آج کل اچھے رشتے ویسے ہی بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میری ساس اور کچھ کہتی، میں نے کہا آپ میری شادی نشا سے کر دے۔ آپ جانتے ہیں میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، میں روہن اور موہن پر سوتیلی ماں نہیں لا سکتا۔ نشا ان کی موسی ہے اور ابھی تک ماں بن کر ہی انہیں سنبھال رہی ہے، جیسی پرورش وہ کر سکتی ہے کوئی دوسری عورت نہیں کرے گی۔ میرے گھر میں نشا کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر میری ساس خاموش ہو گئی، کہنے لگی میں تمہارے سسر سے بات کر کے تمہیں بتاؤں گی، کیونکہ آنے والا رشتہ انہی کے دوست کے بیٹے کا ہے، اور ہم تو دبے دبے شبدوں میں ہاں بھی کر چکے ہیں۔ میں نے کہا آپ انکار کر دے، کیونکہ یہ گوری کی بھی آخری خواہش تھی۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کے بچوں پر سوتیلی ماں نہیں لاؤں گا، تو مجھے اگر شادی کرنی بھی ہے تو میں نشا سے کروں گا۔ یہ بات سن کر میری ساس بالکل چپ ہو گئی۔ اگلے 2 دن کے بعد جب میں گیا تو میرے ساس سسر دونوں ہی میرے سامنے بیٹھے کہنے لگے کہ اگر گوری کی یہی خواہش تھی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہ شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میری ساس کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگی تمہاری دوسری شادی ہے، لیکن نشا کی تو پہلی ہے نا، کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے۔ پہلے ہی وہ اپنی بہت سی خواہشوں کی قربانی دے رہی ہے، صرف اپنی بہن کی وجہ سے، اس لیے اس کی شادی ویسے ہی ہوگی جیسے کہ ہوتی ہے۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا۔ انہیں صرف نشا نظر آ رہی تھی، نشا کی خواہش نظر آ رہی تھی، میں نہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ ان کی ایک بیٹی ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا چکی ہے۔ میرے دل میں تو نہ شادی کی خواہش تھی، نہ پتنی کے لیے کوئی جذبات۔ نشا سے شادی میری صرف مجبوری تھی، لیکن میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شادی ہماری اگر بہت دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی تو بہت سادگی سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دلہن کے لال جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میرے لیے یہ کوئی خاص اہم بات نہیں تھی۔ میں نے اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ودا ہو کر میں میرے گھر آ گئی۔ میرے دونوں بیٹے اس وقت روئے جا رہے تھے۔ وہ کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور میں باہر اپنے بچوں کو بہلا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ دونوں سوئے تھے
میں نے دونوں کو کندھے سے لگایا اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگا مجھے نشا کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور جو باتیں وہ کر رہی تھی انہیں سن کر تو میرا دل سینے میں تھم سا گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے شروع سے میں بہت پسند تھا۔ شاید اپنی دوست سے بات کر رہی تھی کہ مجھے راجیش کی پرسنالٹی شروع سے ہی بہت لبھاتی تھی، مجھے وہ بہت اچھے لگتے تھے، اس لیے میں ہمیشہ بھگوان سے یہی مانگتی تھی کہ میری شادی جس سے بھی ہو وہ بھی بالکل راجیش جیسا ہی ہو، ایسی ہی شکل و صورت ہو، ایسا ہی مزاج ہو۔ اور دیکھو میری پرارتھناؤں کا اثر، مجھے بھگوان نے راجیش ہی دے دیا۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ اس کی بیتوکی خواہش نے مجھ سے میری دنیا چھین لی تھی۔ مجھے وہ پہلے بھی کچھ خاص پسند نہیں تھی، لیکن یہ بات سن کر تو مجھ میں جیسے آگ سی لگ گئی۔ کیسی خود غرض لڑکی تھی، صرف اپنا سوچا اس نے۔ اس کی منتوں نے مجھ سے میری پتنی میری گوری چھین لی۔ میں بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے فوراً سے فون بند کر دیا، بیڈ سے اٹھ کر فوراً میرے پاس آئی، میری گود سے روہن کو پکڑا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں نے موہن کو بھی بیڈ پر لٹا دیا۔ شادی کے جوڑے میں اس نے ہر تیاری میرے لیے کر رکھی تھی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں تھی، زیور تھا، بالوں میں گجرے بھی لگا رکھے تھے، خوش بھی بہت تھی۔ ظاہر ہے اسے اس کی محبت جو مل گئی تھی، لیکن میری دنیا اجاڑ کر ملی تھی، اس لیے میں سوچ چکا تھا کہ اسے چھوڑوں گا نہیں۔ دونوں بچے سو چکے تھے، وہ بیڈ پر بیٹھ گئے۔ شاید اسی انتظار میں تھی کہ میں اب اس کے پاس بیٹھوں گا، اس کے حسن کی تعریف کروں گا، اسے منہ دکھائی کا تحفہ پہناؤں گا اور اس سے بڑی محبت سے پیش آؤں گا۔ میں نے بڑے سخت انداز میں اس سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کھڑی ہو یہاں سے۔ میرے سخت لہجے کو سن کر وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا زہر لگ رہی ہو تم مجھے اس طرح سجی سوری دلہن بنی ہوئی، جاؤ جا کے اپنے کپڑے بدلو، اتارو یہ سب کچھ۔ میرا لہجہ سن کر وہ ہکا بکا میری طرف دیکھنے لگی۔ اسے یوں کہہ کر میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا ہندی سمجھ آتی ہے تمہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جاؤ یہاں سے اور اپنے کپڑے بدلو۔ تم اس گھر میں صرف میرے بچوں کی ماں کی حیثیت سے آئی ہو، مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتی، مجبوراً شادی کی ہے۔ محبت مجھے گوری سے تھی اور اسی سے رہے گی۔ مجھ سے کوئی بھی امید مت باندھے رکھنا، باقی تمہیں میرے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ملے گی، کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن بس نہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ زندگی میں۔ یہ کہہ کر میں باہر جانے لگا، دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ان بچوں کے ساتھ یہیں سو جانا، میں آج کے بعد سے دوسرے کمرے میں سویا کروں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں لیٹ گیا۔ مجھے برابر نشا پر غصہ آ رہا تھا، کیسی خود غرض بہن تھی، بہنوئی پر گھٹیا نظریں رکھتے ہوئے اسے شرم نہیں آئی۔ اگر دیکھا جائے تو بہنوئی کا رشتہ بڑے بھائی جیسا ہوتا ہے۔ کیسی لڑکی تھی جس نے بہن کے سہاگ پر بری نظر رکھی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی حرکتیں یاد آنے لگی۔ اس کا مطلب وہ جو کچھ کر رہی تھی جان بوجھ کے کر رہی تھی، جان بوجھ کر وہ میرے کمرے میں لیٹی تھی، جان بوجھ کر بائک پر میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی رہی۔ یہ سب باتیں سوچ کر میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ اتنا سوچ چکا تھا کہ اس لڑکی کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ نہ جانے اس نے کس طرح سے منتیں مانگی ہے کہ میری گوری کو مجھ سے چھین لیا۔ اپنی ہی بہن کے مرنے کی خواہش کرتی تھی تاکہ مجھے پا سکے۔ میں جتنا نشا کے بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میرے بچوں کی مجبوری نہ ہوتی تو میں شاید اسے کبھی بھی نہ اپناتا۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر نکلا تو اس کی آنکھیں پوری طرح سے سوجی ہوئی تھی، شاید رات بھر روتی رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا سکون ملا۔ میں نے سرسری سی نظر اس پر ڈالی تھی، ناشتہ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ روہن اور موہن کو بھی بہلا رہی تھی، کنکھیوں سے مجھے بھی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بنا اس کی طرف دیکھے ناشتہ کیا اور آفس چلا گیا۔ رات کو جب میں واپس آتا تو وہ تیار ہو کر میرا ہی انتظار کر رہی ہوتی تھی، لیکن میں اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ ایک بار میں گھر پر آیا تو کہنے لگی کہ کیا ہے، آپ کو مجھ سے کس بات پر ناراضگی ہے؟
میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ اگر آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں تھے، آپ صرف اپنے بچوں کے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، تو آپ میرے ماں باپ کو صاف کہہ دیتے تاکہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ ٹھیک سے کر سکتی۔ یہ بات سن کر میں نے اس کے دونوں بازوؤں سے اسے پکڑ کر اس کا چہرہ دکھایا۔ میں نے اپنا چہرہ اس کے آگے کیا اور قہر بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے میں نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی خود غرض ہو سکتی ہو۔ اپنی خود غرضی کی خاطر تم اپنی بہن کو بھی مروا سکتی ہو۔ یہ سننا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت بدلی۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں، تم جو اپنی دوست سے کر رہی تھی۔ مجھے بھی اگر معلوم ہوتا نا کہ گوری تمہاری گند سے بھری منتوں کی بدولت مر سکتی ہے تو میں بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ میری مجبوری میرے بچے ہیں، تبھی میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا۔ تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ تمہیں شرم نہیں آئی مجھ پر ایسی نظر رکھتے ہوئے؟ میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا، لیکن تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے، اس لیے شکر کرو کہ تمہیں اپنے گھر پر برداشت کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ پھر وہ چپ چاپ سی رہنے لگی، سادہ سے کپڑوں میں رہنے لگی، مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، ہاں بس میرے کام کر دیا کرتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میرے بچے 4 سال کے ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں اسکول میں داخل کروا دیا۔ ایک بار بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے میں اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم شاپنگ کر رہے تھے جب اس کی دوست نشا کو پہچان کر اس کے پاس آ گئی۔ وہ اس سے پوچھنے لگی کہ تم کہاں غائب ہوتی ہو؟ نہ فون پر بات کرتی ہو، نہ دکھائی پڑتی ہو۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر اس شاپ سے باہر نکل گیا کہ ان دونوں دوستوں کے بیچ میرا کیا کام۔ میں بچوں کے لیے ارد گرد چیزیں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب میں اسی دکان پر واپس آیا تو اس کی دوست کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی تک میرے بھائی نے شادی نہیں کی ہے، تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، رشتہ تک پکا ہو چکا تھا اور تم نے اپنی بہن کی خاطر، اپنے بھانجوں کی خاطر میرے بھائی کو ٹھکرا دیا۔ تمہیں کیا ملا زندگی سے؟ اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ لگتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ اپنا چہرہ دیکھو کتنا مرجھا گیا ہے، نہ ہاتھوں میں زیور ہے، نہ کانوں میں، نہ چہرے پر کوئی میک اپ ہے۔ کیسی زندگی گزار رہی ہو تم؟ اگر میرے بھائی نے تم سے محبت کی تھی تو محبت کے دعوے تو تم نے بھی کیے تھے، لیکن اپنے بھانجوں کی خاطر جو کچھ شادی کی رات تم نے فون پر میرے بھائی سے کہا تھا، اسے ابھی بھی ان باتوں پر یقین نہیں ہے، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں اپنی محبت کے لیے جلتے ہوئے دیے اس نے بھی دیکھے تھے۔ تم نے جھوٹ بولا تھا اس سے اور اسے تمہارے جھوٹ پر اعتبار نہیں تھا۔ یہ سب سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ کہنے لگی کہ میری بہن نے مجھے بچپن سے بہت پیار سے پالا تھا، میری ہر خواہش پوری کرتی تھی، مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کے بچوں کو میں سوتیلی ماں کے حوالے کر دیتی؟ میں اپنی زندگی سے خوش ہوں، میں ساری بات سمجھ چکا تھا۔ شادی کی رات جو بات میں نے سنی تھی وہ نشا اس لڑکے سے کہہ رہی تھی تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے، اور میں اسے غلط معنی میں لے گیا تھا۔ میں نے سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور پچھلے 3 سال سے میں اسے سزا دے رہا تھا۔ میں دکان کے اندر آ گیا۔ نشا کی دوست مجھے دیکھ کر دکان سے باہر نکل گئی۔ بچوں کی شاپنگ کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ میں اسے ایک چوڑیوں کے اسٹال پر لے گیا۔ میں نے سرخ رنگ کی چوڑیاں نکلوائی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر میں نے خود اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنائیں۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی جن میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے اسے فینسی جوڑا لے کر دیا۔ گھر جا کر میں نے اسے کہا کہ آج رات کو وہ یہ پہن کر تیار ہو جائے۔ اسے میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس نے بھی کچھ نہیں کہا، بالکل چپ تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو روہن اور موہن دونوں سو رہے تھے۔ وہ خاموش سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تیار ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر رونق نہیں تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں واقعی غلط تھا، مجھے تم سے سچائی جاننی چاہیے تھی۔ میری یہ بات سن کر وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ کہنے لگی، میرے دل میں آپ کے لیے پہلے سے کوئی جذبات نہیں تھے اور شاید اب بھی نہیں ہیں۔
بہتر ہے کہ آپ مجھے روہن اور موہن کی ماں ہی سمجھے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی اور یہ کہہ کر وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو کر جاتی، میں نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا، اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا سوری، آج مجھے معاف کر دو پلیز، تمہارے ساتھ ظلم کرتے کرتے بس یہی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ وہ میرے ساتھ لگے روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے خود سے جدا کیا، اسے رونے سے روکا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کا سارا غبار نکال دے۔ آج پہلی بار مجھے اس سے شکریہ کہنا ہے، اپنے دل کی ہر بات کہنی ہے، اور میں نے خاموشی سے اسے سننا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد صرف خوشیاں ہی ہمارے انتظار میں ہیں۔